اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. کل یعنی گزشتہ درس میں ہماری بات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی علم اصول کی تعریف کے بارے میں، یعنی علم اصول کیا ہے یہ سب آپ کو بتایا. جناب آواز نہیں آ رہی. تو کل ہم نے تعریف کی تھی علم اصول کی، یعنی گزشتہ درس میں علم اصول کی تعریف کی گئی تھی اور وہ تعریف آپ کو بخوب یاد ہے. اور اس میں تعریف میں کہا گیا یعرفو، یعنی اس یعرفو سے سمجھ میں آ رہا ہے خود کہ یہ شہید کی تعریف نہیں ہے، یہ تعریف ہے مشہور کی، علماء مشہور کی. تو تعریف میں کیا آیا تھا؟ تعریف میں تھا بِأَنَّهُ العلم، دوسرے بالقواعد مماہدہ، کس لیے؟ لاستنباط الحکم الشرعی. یعنی یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی العلم، یا کتنی چیزیں اس میں ہیں؟ العلم بالقواعد الممہدہ لاستنباط الحکم الشرعی. اس میں ہم بہت ساری چیزوں کو اگر چاہیں تو پھیلا سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگ طالب علم ہیں اور یہ آپ کا مستویٰ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ بڑھانا مناسب یہاں یوں نہیں ہے کہ اگر ہم ایک ایک لفظ کی شرح میں ویسے جائیں گے تو پھر بہت لمبا معاملہ بنے گا اور یعنی زیادہ وقت درکار ہے اس کے لیے، اور پھر آپ اسی میں زیادہ گزر جائیں گے. لہٰذا بہتر یعنی زیادہ پھیلانا، یعنی اب علم جائیں، علم کسے کہتے ہیں؟ خود علم کی تعریف، علم کسے کہتے ہیں؟ منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں. پھر قواعد، قاعدہ کسے کہتے ہیں مثلا. پھر مماہدہ کیا ہے؟ استنباط کسے کہتے ہیں؟ حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی کیا ہے؟ یعنی آپ ان تمام باتوں پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن بحث کے لیے آپ کے لیے اس میں وقت کی ضرورت ہے اور اس میں زیادہ وقت آپ کو درکار ہے. صحیح. اور اس لیے جو ہے ہم یہاں پر تمام باتیں چھوڑتے ہیں. جیسے شہید نے بھی یہاں پر عام طور سے جو بات کی ہے وہ مماہدہ پہ کی ہے. شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اعتراض ہے یا انہوں نے اشکال کیا ہے اس تعریف میں، وہ مماہدہ پہ کیا ہے. لہٰذا ہم بھی اسے ہی لیتے ہیں اور مماہدہ کو سمجھتے ہیں. مماہدہ کیا بتایا تھا؟ کیا پہلے درس میں کیا بتایا گیا تھا؟ کہ وہ علم ہے کس چیز کا؟ بالقواعد المماہدہ، ان قواعد کا جن کو آمادہ کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے. کس لیے؟ لاستنباط الحکم الشرعی، حکم شرعی کے استنباط میں. تو شہید نے اس تعریف پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تعریف قابل اعتراض ہے. یہ کہا جائے ان کی نظر میں یہ تعریف قابل اعتراض ہے. تعریف کس کی ہے؟ یہ تعریف ہے علماء مشہور کی، یعنی مشہور علماء نے علم اصول کی تعریف اسی طرح کی ہے، لیکن شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے. تو وقد یلاحظ علی التعریف، اب شہید یعنی اس پہ ملاحظہ جو ہے تعریف پر ملاحظہ کیا گیا، یا
کہتے ہیں کہ ان تقید القاعدہ بوصف التمہید. تمہید تو آپ کو پتہ ہے تمہید ہے, تمہید یعنی آمادہ کرنا. جیسے آپ تمہید جو ہے وہ مجلس میں بھی تمہید ہوتی ہے, کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے تمہید ہوتی ہے, ہو سکتی ہے کہ پہلے تمہید ہوتی ہے اس کے بعد عمل کو انجام دیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں ان تقید القاعدہ بوصف التمہید, کہتے ہیں کہ قاعدے کا مقید کرنا بوصف التمہید, تمہید کے ساتھ, یعنی جو بنائے گئے ہیں, جو قواعد لکھے گئے ہیں, جو آمادہ کیے گئے ہیں, یعنی تمہید انہا تکتسب اصولیتها من تمہیدها, یعنی اس کا اصولی ہونا اس قاعدے کا کب اصولی ہوگا, جب یہ تمہید ہو, اس کی تمہید ہو. یعنی کیا کہا تعریف مشہور میں, العلم بالقواعد الممہدہ لاستنباط الحکم الشرعی. تو یعنی یہ تمہید ممہدہ سے مطلب یعنی اگر وہ لکھے گئے ہیں, آمادہ کیے گئے ہیں, بیان ہوئے ہیں علم اصول کی کتابوں میں, ان کو مدون کیا گیا ہے, تو وہ قاعدہ اصولی ہوں گے. اور اگر لکھا نہیں گیا ہے, بیان نہیں ہوا ہے, تو پھر وہ قاعدہ اصولی نہیں ہوں گے. کیا اعتراض ہے اس پہ, یعنی اعتراض ملاحظہ کیا ہے اس تعریف پر؟ پہلے تعریف کیجیے آپ. العلم بالقواعد الممہدہ لاستنباط الحکم الشرعی. اعتراض میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں نہ علم کے بارے میں یہاں پر بحث کرنی ہے, لمبا ہو جائے گا, نہ ہمیں قواعد کے بارے میں, قواعد خود لفظ قاعدہ کسے کہتے ہیں, اور نہ باقی چیزوں میں, ہمیں صرف ممہدہ پہ بحث کرنی ہے. کیونکہ شہید نے اسی کو جو ہے وہ مورد اعتراض اپنا بنایا ہے, اسی پہ جو اعتراض کیا ہے, یا اسی پہ جو ہے ملاحظہ ہے کہ قاعدے کا قید کرنا تمہید کی صفت سے, یعنی قاعدے کو قید کرنا تمہید سے. یعنی اگر تمہید نہیں ہے تو قاعدہ نہیں ہے. یہ تو مطلب ہوا کہ وہ قواعد جن کو ممہدہ, جن کو بنایا گیا, تیار کیا گیا, آمادہ کیا گیا جی استنباط مشرع کے لیے, تو اگر وہ قاعدے یا لکھے گئے, تدوین کیے گئے, تو اگر قاعدوں کی تدوین نہیں ہوئی, یعنی لکھے نہیں گئے, کتابت نہیں ہوئی کتب اصولیہ میں, تو کیا وہ قاعدہ نہیں ہو سکتا؟ یہ شہید کا اعتراض ہے. کیسا لگا اعتراض؟ یعنی یہ شہید کا اعتراض ہے کہ اگر ایک قاعدہ, یعنی یہ اعتراض ہوا ہے اس تعریف پر, یعنی اعتراض کیا جا سکتا ہے, کہا جائے کہ اعتراض ہو سکتا ہے اس تعریف پر, ملاحظہ لگایا جا سکتا ہے, اس پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اس تعریف کو کہ اگر ایک قاعدہ کتاب میں موجود نہیں ہے, وہ اصولی نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے, علم اصول میں نہیں ہے اس کا مطلب. اور ایک قاعدہ اصولی نہ ہوتے ہوئے بھی علم اصول کی کتاب میں آ جائے, تو جب اصولی قاعدہ ہو جائے گا. یہ ملاحظہ ہے. کیا ملاحظہ ہے کہ ایھا المشہور, اے مشہور, آپ نے یہ تعریف کی ہے قواعد ممہدہ. علم اصول کیا ہے کہ وہ ان قواعد ممہدہ کا علم, یعنی اگر قواعد کو لکھا نہ جائے اصول کی کتابوں میں, تدوین نہ کی جائے, کتابت نہ ہو, تو وہ آپ کے اعتبار سے, جو مشہور آپ کے اعتبار سے وہ قاعدہ اصولیہ نہیں ہے. اور جبکہ کوئی قاعدہ غیر اصولی اگر اصول کی کتابوں میں لکھ دیا جائے تو قاعدہ اصولی ہو جائے گا. مثلا 3 صورت پڑھنے پر یہ آ جائے, مثال ہے کہ کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب, مثلا کہ ہر فاعل مرفوع ہے اور ہر مفعول کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. تو یہ اصول کی کتاب میں آ جائے. یہ قاعدہ کیا ہے اصل نحو کا قاعدہ ہے, قاعدہ نحویہ ہے. لیکن اس قاعدے کو اگر اصول کی کتابوں میں لکھ دیا جائے تو کیا قاعدہ اصولیہ ہو جائے گا. اور اگر قاعدہ اصولیہ نہ لکھا جائے تو کیا وہ قاعدہ اصولیہ سے خارج ہو جائے گا. یعنی اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ جناب حسن مہدی, کیا یہ قاعدہ کسی بھی قاعدے کے بارے میں اصولی ہے یا نہیں ہے, تو اس تعریف کے اعتبار سے آپ کیا کہیں گے, میں اصول کی کتاب اٹھاؤں گا اور دیکھتا ہوں اٹھا کی کتاب, اگر کتاب میں مل گیا تو اصولی ہے قاعدہ, اور کتاب میں نہ ملا تو آپ کیا کہیں گے
کہ قاعدہ اصولیہ نہیں ہے. یہی تو مطلب ہوا اس کا. اگر آپ سے کوئی پوچھے فلاں قاعدہ اصولی ہے یا نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے اس تاریخ کے اعتبار سے کہ میں اصول کی کتاب اٹھاتا ہوں اور ابھی دیکھتا ہوں. اگر کتب اصولیہ میں چاہے وہ آغا نائینی کی ہو, چاہے آغا اخند خراسانی کی ہو, چاہے سید خوید رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, ان سب کی کسی میں سے کہ میں کتاب اٹھاتا ہوں دیکھتا ہوں. اگر یہ کتابوں میں مجھے مل گیا تو قاعدہ اصولیہ ہے, اور اگر نہیں ملا تو اس کا مطلب قاعدہ اصولیہ نہیں ہے. یعنی آپ اور اس کے برعکس تو قاعدہ غیر اصولیہ اصول کی کتابوں میں لکھ دیا گیا تو آپ کی تاریخ کے اعتبار سے وہ قاعدہ اصولیہ ہو جائے گا, جبکہ وہ قاعدہ اصولیہ نہیں ہے. یہاں پر اس پر یہ ملاحظہ لایا گیا ہے, یہ ملاحظہ کیا گیا ہے. وَقَدْ يُلَاحِظُ عَلَى التَّعْرِيفِ أَنَّ تَقْيِيدَ الْقَاعِدَةِ بِوَصْفِ التَّمْهِيدِ یعنی انہا تکتسب اصولیتها من تمہیدها, یعنی قاعدے کا مقید ہونا وصف تمہید کے ساتھ. اس کا مطلب یعنی انہا ان القاعدہ تکتسب اصولیتها, یہ اپنی اصولیت کو حاصل کرے گا, پائے گا کب؟ من تمہیدها, اپنی تمہید سے. اگر اصول کی کتابوں میں موجود ہے, پہلے سے لکھا ہوا ہے, مدونہ ہے, تو یہ قاعدہ اصولیہ ہوگا. وَتَدْوِينُهَا مِن تَدْمِهِيدِهَا وَتَدْوِينِهَا, اپنی تمہید و تدوین سے لغرض استنباط الحکم الشرعی, استنباط حکم شرعی کے لیے. اگر کتب اصولیہ میں مدون ہے, ممہد ہے تو ٹھیک ہے, یہ پھر قاعدہ اصولیہ رہے گا, ہو جائے گا. اور نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ یعنی قاعدہ اصولیہ نہیں. یعنی اس قاعدہ اصولیہ کو حاجت اور ضرورت ہے اصولی بننے کے لیے کہ وہ کتب اصولیہ میں لکھا جائے. اگر نہیں لکھا گیا تو قاعدہ اصولیہ نہیں ہوگا. اور اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتب اصولیہ میں لکھا جائے تو سوال یہ لکھے گا کون, اس کو لکھنے والا کون ہے, کہاں سے آئے گا؟ تو پہلے لکھے گا یا پہلے سمجھے گا؟ اگر قاعدہ اصولیہ اس نے پہلے سمجھا ہے تبھی تو لکھے گا, اور اگر بغیر سمجھے کہ اصولی ہے نہیں تو ایسے تو نہیں لکھے گا کہ کوئی بھی قاعدہ لکھ دے وہ کتاب میں لکھتی اصولی ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہے. نہیں, بلکہ پہلے اس کو سمجھا جائے گا کہ قاعدہ اصولیہ ہے یا نہیں, پھر لکھا جائے گا کتاب کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کتاب میں لکھنا قاعدہ اصولیہ کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر لکھنا ضروری ہوتا تو پھر یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا کہ پہلے اسے سمجھے اپنے ذہن سے یہ لکھے. تو پہلے کتاب میں نہیں آتی کوئی چیز, پہلے ذہن میں آتی ہے, پہلے ذہن میں آتی ہے, بعد میں کتاب میں لکھی جاتی ہے. ایسا نہیں آپ جو لکھ دیں وہ کچھ آپ اصول کی کتاب میں جو لکھیں وہ قاعدہ اصولیہ ہو جائے گا, نہیں نہیں, بلکہ آپ پہلے اس کو غور کریں گے, سمجھیں گے یہ قاعدہ اصولیہ ہے یا نہیں ہے. تو پہلے آپ, تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے آپ کی فہم اور سمجھ ہے یہ کتابت ہے, یہ تدوین ہے, پہلے کیا ہے؟ گویا پہلے ہماری یعنی پہلے سمجھ ہے, فہم و سمجھ ہے کہ ہم اس کو جان لیں, سمجھ لیں کہ یہ قاعدہ اصولیہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کتاب میں مدون ہوگا, اس کی تدوین کی جائے گی, لکھا جائے گا, مکتوب ہوگا, اس کی کتابت ہوگی. یعنی پہلے ضروری ہے اس کو جان لیں. لہذا ایھا المشہور, آپ کی تعریف یہ ہمارے ملاحظے سے خالی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ لکھا ہوا, بیان کیا ہوا, آمادہ کیا ہوا, لیکن سوال یہ ہے اسے لکھے گا کون, اسے تیار کرے گا کون؟ کتاب میں خود تو نہیں آ جائے گا, کوئی لکھنے اس کا بیان کرنے والا تو چاہیے, لکھنے والا یعنی سمجھنے والا چاہیے جو پہلے سمجھے پھر لکھے. تو اس بات اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعریف یہ ہمارے اعتراض اور ملاحظے سے خالی نہیں ہے. ما اننا نطلب من التعریف ابداء الضابط الموضوعی الذي بموجبه يدون علماء الاصول في علمهم هذه المسألة. معننا جبکہ ہم نطلب یہ چاہتے ہیں, من جبکہ ہم تعریف سے یہ چاہتے ہیں. تعریف سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ تعریف بمانے تعریف تھوڑا ہمارا مقصود ہے, ہم تعریف سے سمجھنا چاہتے ہیں. ہم تعریف سے کیا چاہتے ہیں؟ ابداء الضابط, ضابط کا ظاہر کرنا. تعریف سے ہمارا مقصود کیا ہے؟ سمجھنا.
ضابط کو سمجھنا کہ آخر معیار و میزان اور ضابط ہے کیا، ضابطہ کیا ہے آپ کے، کیا ضابطہ ہے؟ الضابط الموضوعی، ہمیں ضابط موضوعی چاہیے، الذی بموجبہ، جس کے وجہ سے، جس کے سبب سے یدون لکھیں یا لکھتے ہیں علماء الاصول، جس کی وجہ سے علماء اصول لکھتے ہیں فی علمہم، اپنے علم اصول میں، ہذہ المسألہ، اس چیز کو لکھیں اور اس چیز کو نہ لکھیں۔ ایھا المشہور، ہم آپ سے ایک ضابط چاہتے ہیں، آپ سے ایک معیار و میزان چاہتے ہیں، منات چاہتے ہیں کہ آپ معین کیجئے کہ علم اصول کے کس قاعدے کو اصولی کہا جائے گا اور کس قاعدے کو اصولی نہیں کہا جائے گا، تاکہ علماء اصول اس ضابط کی وجہ سے اپنی کتابوں میں لکھ سکیں کہ یہ مسئلہ اصولیہ ہے، یہ مسئلہ غیر اصولیہ ہے، یہ قاعدہ اصولیہ ہے، یہ قاعدہ غیر اصولیہ ہے۔ لہذا ایھا المشہور، آپ ہمیں بتائیے، ایک ضابط معین کیجئے کہ جس کے طریقے سے ہم یہ سمجھ سکیں، جان سکیں، یا علماء اصول لکھ سکیں اپنی کتابوں میں کہ یہ مسئلہ اصولیہ ہے اور یہ مسئلہ غیر اصولیہ ہے۔ ورنہ کیسے بات پتہ چلے گی؟ ضابط ہونا چاہیے، کوئی معیار میزان ہونا چاہیے، منات یعنی میزان ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے کہ جس وجہ سے ہم کہہ سکیں یہ قاعدہ اصولیہ ہے اور یہ قاعدہ غیر اصولیہ ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پر تعریف مشہور پر کیا ملاحظہ کیا گیا، لگایا گیا ہے، کیا اعتراض ہے، کیا اشکال ہے، باقی غداً سیجی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔